بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا وقال تعالی انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہماری دنیا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری آخرت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہیں، اپنے لیے نہ ہم نفع کا کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں اور نہ نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ الا ادلکم علی کنز من کنوز العرش، عرش کے خزانے ان میں سے ایک خزانہ تمہیں بتاؤں؟ تو عرض کیا گیا ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کا خزانہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لا حول ولا قوت میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، 99 مشکلات کا حل ہے، اور سب سے کم درجے کی جو مشکل اور مرض کہیں، مشکل کہیں، مسئلہ کہیں، پریشانی کہیں، وہ غم ہے۔ اللہ تعالیٰ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے غموں کو دور کرتا ہے، پریشانیاں حل کرتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، ایسا مسئلہ جس کا حل ہونا نظر ہی نہ آ رہا ہو، ایسی پریشانی کہ جس کا ہٹنا نظر ہی نہ آ رہا ہو، ایسی بندش کہ جس کا ٹوٹنا دکھائی نہ دیتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ 500 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف الا باللہ تک، العلی العظیم نہیں، الا باللہ تک 500 دفعہ یہ پڑھ لے۔ شروع میں 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے، آخر میں 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے، یہ عمل کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ وہ مسئلے جن کا حل دکھائی نہیں دیتا، وہ مشکل جن کی آسانی نظر نہیں آتی، وہ تکلیفیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے دور کر دیں گے۔ اس کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ، میں کسی خیر کو حاصل نہیں کر سکتا، کسی اچھائی، کسی بھلائی، کسی نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا، اور میں کسی شر
تکلیف، مصیبت، پریشانی، کسی شر سے بچ نہیں سکتا جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو۔ اے اللہ، میں کسی خیر کو حاصل نہیں کر سکتا، میں کسی شر سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ آپ میرے ساتھ نہ ہو۔ آپ کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم اللہ کو کچھ سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ ہمارے دل میں اللہ کی اہمیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت ہو نہ ہو، ہم مانیں نہ مانیں، لیکن ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں دکھاؤ۔ بھائی ہر چیز نظر تھوڑی آتی ہے، بہت سی چیزیں آپ مانتے ہیں وہ نظر نہیں آتی ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب، فرمانے لگے میں جہاز میں سفر کر رہا تھا تو ایک دہریہ قسم کا آدمی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگے میں نے ان سے اللہ کی بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب، میں تو اللہ کو ہی نہیں مانتا۔ کہا کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کا نظر ہی نہیں آتا، کسی نے دیکھا ہی نہیں آج تک، تو کیسے مانوں؟ بھائی کسی نے تو دیکھا ہوتا، چلو امریکہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن کسی نے تو دیکھا ہے نا، تو مان لیتے ہیں۔ جاپان ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے تو دیکھا ہے، اس لیے مان لیتے ہیں۔ اللہ کو کسی نے ہی نہیں دیکھا تو کیسے مان لیں؟ تو فرمانے لگے میں نے ان سے کہا انسان کے جسم میں آئرن ہے؟ کہے۔ شوگر بھی ہے؟ کہے۔ وٹامنس بھی ہیں؟ کہیں۔ کہ آپ دکھا سکتے ہیں؟ کہ دکھا تو نہیں سکتا۔ بھائی آپ دکھائیں نا، پورے انسان کو چیر ڈالیں، اس کی کھال بھی اتار دیں، اس کا گوشت بھی ادھیڑ دیں، اس کی ہڈیوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، نکال کے دکھائیں نا کہیں سے آئرن ہے ہی نہیں، آئرن جبکہ مانتے ہیں۔ روح ہے نظر نہیں آتی۔ تو بہت سے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن وہ مانے نہ مانے لیکن اللہ ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ مرنا چاہتے ہیں، پھر کیوں مر جاتے ہیں؟ بیمار ہونا انہیں پسند ہے، پھر کیوں بیمار ہو جاتے ہیں؟ فل پرہیز کرتے ہوں، ساری دوائیں کو استعمال کرتے ہوں، پھر بھی کیوں مر جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو ہم پر کنٹرول رکھتا ہے، کوئی ہے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری موت ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری عزت ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری ذلت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ارب پتی ہوتے ہیں، ایسا حال آتا ہے ایک دم زیرو ہو جاتے ہیں۔ وہ تو زیرو ہونا نہیں چاہتے تھے، وہ تو گرنا نہیں چاہتے تھے۔ کون ہے جو اٹھے ہوں کو گرا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو گرتوں کو تھام لیتا ہے؟ کون ہے جو مرتوں کو بچا دیتا ہے؟ اور کون ہے جو بچتے بچتے لوگوں کو مار دیتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں اے نبی کہیں ان سے کہ اس ملک کا مالک صرف اللہ ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے زندگی دے،
جس کو چاہے موت کے گھاٹ اتار دے، جس پہ چاہے رحم فرمائے، جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے صرف بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ ایک آدمی نے شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال 12 سال 14 سال اولاد نہیں ہو رہی، خیر خواہوں نے مشورہ دیا دوسری شادی کر لو، نسل چلنی چاہیے، ان دوسری شادی کر لی، اولاد نہیں ہوئی، اور خود ساری ٹیسٹیں کروائی ہیں اور بالکل فٹ ہے، کوئی اسپرم کا مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہوں صرف لڑکیاں دوں، جسے چاہوں صرف لڑکے دوں، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہوں دونوں دوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں، مرضی ہے میری۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اے دنیا بھر کے انسانوں، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ ہمارے حکمران پیسے والے، سرمایہ والے، دولت والے، فیکٹریوں والے، ملوں کے مالک جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، حالانکہ پیسے تو ہیں ان کے پاس، باہر بھی جا سکتے ہیں، مہنگے سے مہنگے ڈاکٹروں سے علاج بھی کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو خرید بھی سکتے ہیں، لیکن نہیں کر پاتے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے، امام علی مقام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا اس بات سے کہ بہت سے چیزوں کا میں عزم کرتا ہوں، اس کے اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے عزم ٹوٹ جاتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی اور طاقت ہے کہ جس کا کہا چلتا ہے، جس کا امر نافذ ہوتا ہے، اور میری رائے کل عدم ہو جاتی ہے۔ انسان اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے، ہماری خیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اتنی بات نہیں کی کہ جس کی وجہ سے پیاس لگی ہو، دوپہر کی پیاس لگی ہوئی ہے، پانی نہیں پیا، اور گاڑی میں بوتل تھی پانی کی، لیکن وہ پانی ساتھیوں نے مدرسے سے بھر لیا تھا، اور مدرسے اور مسجد کا پانی باہر لے جانا ناجائز ہے۔ مسجد اور مدرسے کا پانی چونکہ وہ وقف کا پانی ہوتا ہے نا، تو اس کو وقف جگہ سے باہر لے جانا ناجائز ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ پیاس برداشت کرتا رہا تو ابھی پیا پانی۔ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہماری دنیا بھی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہماری آخرت بھی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہماری خیر بھی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہمارا شر بھی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہماری عزت اور ذلت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہماری بلندی اور پستی ہے۔ اور لیکن جس ذات کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، جس ذات کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے وہ سخت نہیں ہے۔ بیوی کا خاوند سخت ہو، اس کی ساری زندگی اجیرن ہوتی ہے، اس کی ساری زندگی ٹینشن ہوتی ہے، اس کی ساری زندگی تکلیفوں سے بھری ہوتی ہے۔ اگر خاوند غصے کا تیز اور طبیعت کا سخت ہے، زبان کا تیز اور مزاج کا تیز اور طبیعت کا گرم ہے، اس عورت کی زندگی بیچاری برباد ہو جاتی ہے۔ کسی چھوٹے ملازم کا باس غصے کا تیز ہو، مزاج کا گرم ہو اور زبان کا بدتمیز ہو، اس ملازم کی زندگی اجیرن ہوتی ہے۔
جس ملازم کا سیٹھ طبیعت کا گرم، مزاج کا سخت، زبان کا تیز اور زبان کا بدتمیز ہو، اس ملازم کی زندگی بھی اجیرن ہوتی ہے۔ اگر بڑا طبیعت کا گرم ہو، غصے کا تیز ہو، منہ پھٹ ہو، بدتمیز ہو، تو زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ہمارا جس ذات کے ساتھ معاملہ ہے، جس کا نام اللہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ جو ہو ہی نہیں اس کا نام لیں گے تو پتہ چلے گا۔ اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، سمجھ میں بھی نہیں آتا کیسا ہوگا۔ آنکھوں سے پاک، کانوں سے پاک، ہاتھوں سے پاک، پاؤں سے پاک، ہر چیز سے پاک، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو عیب ہیں نا، یہ ساری چیزیں تو ضرورت ہیں، اللہ ضرورت سے بہت اوپر ہے، تو سمجھ نہیں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ یا اللہ آپ ہیں، لوگ مانے نہ مانے آپ ہیں، میرا دل کہتا ہے، ہر ایمان والے کا دل کہتا ہے۔ تو جس ذات کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے ان کا؟ کتنا میٹھا نام ہے، کتنا پیارا نام ہے، کتنی لذت ہے اس میں، کتنی حلاوت ہے اس میں۔ جسے نہیں آتی وہ اپنا علاج کرائے، وہ بیمار ہے۔ جسے میٹھی چیزیں کڑوی معلوم ہو، جسے ذائقے دار چیزیں بے ذائقہ معلوم ہو، بھئی علاج کرائیں۔ آپ کو بخار ہے، جسم میں کہیں انفیکشن ہو گیا ہے، آپ علاج کرائیں، پھر آپ کو ذائقہ آئے گا۔ پانی بھی کڑوا کڑوا لگتا ہے، چائے بھی کڑوی کڑوی لگتی ہے، پسندیدہ غذائیں بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، آپ بیمار ہیں۔ جس ذات کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، جس ذات کے ہاتھ میں ہمارا سب کچھ ہے، جس ذات کی طرف ہمارے تمام کام لوٹتے ہیں، الی اللہ تسیر الامور، صرف اللہ کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا امر چلتا تھا پہلے بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی، الا لہ الخلق والامر، سنو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اور حکم بھی صرف اللہ کا چلتا ہے۔ جس ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جس ذات کے ساتھ ہمارے کام وابستہ ہیں، وہ ذات سخت نہیں ہے، مزاج میں گرم نہیں ہے، وہ ذات بڑی لطیف، بڑی نرم، بڑی رحم دل اور بڑی شفیق اور بڑی مہربان ہے۔ یہ اچھا ہوا نا بھائی، اچھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے مثال دی نا کہ خاوند اگر سخت مل جائے کسی بچی کو، توبہ توبہ، باس کوئی سخت آ جائے تو ملازمین کی شامت ہے، کسی مسجد کی کمیٹی کا صدر اگر مزاج کا گرم ہو، امام کی شامت، مؤذن کی شامت، خادم کی شامت۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے،
نرمی ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، ہر چیز کو، اور سختی ہر چیز کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نرم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نرم بنایا، اور سارے نبی نرم ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی سب سے زیادہ نرم تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک یہودی آیا آپ سے ملنے کے لیے، تو اس یہودی نے، یہودیوں کے دلوں میں ہمیشہ ہمارے نبی کا اور مسلمانوں کا بغض رہا ہے، ہمیشہ۔ وہ کبھی ہمارا بھلا نہیں چاہ سکتے، کبھی بھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، غور سے سنیے گا، اے نبی آپ ضرور پائیں گے، آپ ضرور پائیں گے، آپ ضرور پائیں گے دنیا میں سب سے زیادہ ایمان والوں کا دشمن یہودیوں کو۔ یہ اللہ نے 3 دفعہ کہا ہے، آپ ضرور پائیں گے، ضرور پائیں گے، ضرور پائیں گے ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو۔ اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا، قرآن کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا، جبکہ اللہ 3 دفعہ ضرور کہے، ضرور ضرور ضرور، اس کا مطلب ہے اب تو شک کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اور جب 3 دفعہ عربی میں ضرور آ جائے تو اس میں وہ طاقت آ جاتی ہے جو قسم میں طاقت ہوتی ہے، یعنی گویا اللہ نے قسم کھائی، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، قرآن ہے۔ تو یہودی آیا ہمارے نبی کی خدمت میں، اور اس نے آ کے کہا السلام علیکم۔ آپ کو کیا محسوس ہو؟ میں نے کیا کہا؟ سلام کیا نا، اس نے ایسے گول مول کر کے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، علیکم یا علیک، شروع میں کہنا السلام، اس نے السلام نہیں کہا، گھما کے کہا السام، سام کا معنی موت، یعنی اللہ کرے تم مر جاؤ، تم پہ موت آئے۔ سرائکی میں کہتے ہیں مریں، کہتے ہیں نا سرائکی میں، عورتیں کہتی ہیں بچوں کو، یہ مطلب ہے السلام علیکم کا۔ اما عائشہ سمجھ گئیں، پاس بیٹھی تھیں، سمجھ گئیں کہ اس بدبخت نے حضور کو بد دعا دی ہے، تو اما عائشہ کو غصہ آ گیا، فرمایا وعلیک السلام واللعنہ، تم پہ خدا کی لعنت بھی ہو اور موت بھی ہو۔ آپ علیہ السلام نے اما عائشہ کو سمجھایا، عائشہ سختی نہ کر، عائشہ نرمی کو لازم پکڑ، اس لیے کہ اللہ کو ہر چیز میں نرمی پسند ہے۔ علیک بالرفق، عائشہ نرمی کو لازم پکڑ۔ اتنا نرم کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی نرم تھے۔ جس ذات کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، جس کے ساتھ ہمارے کام اٹکے ہوئے، جس کے ہاتھ میں ہمارا سب کچھ ہے، شکر ہے کہ وہ سخت نہیں، وہ گرم نہیں، وہ بہت نرم اور مہربان ہے۔ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے۔ اب علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے، اب علیہ السلام تشریف فرما تھے، قیدی لائے گئے، تو قیدیوں میں ایک عورت تھی، اور وہ بہت پریشان تھی، کبھی ادھر بھاگ رہی تھی، کبھی ادھر بھاگ رہی تھی، کبھی ادھر بھاگ رہی، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے۔ تو یوں بھاگتے بھاگتے اس کو بچہ مل گیا، چھوٹا دودھ پیتا بچہ مل گیا، اس نے فوراً اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ مجمع زیادہ تھا، رش تھا، تو بچہ کہیں رکھا تھا اور رش میں بچہ آگے پیچھے ہو گیا، تو عورت پریشان ہو گئی، اس کے لیے بے قرار تھی، پریشان تھی۔ بچہ اگر ماں سے گم ہو جائے، اوجھل ہو جائے، تو اس کی بے چینی آپ سمجھ سکتے ہیں نا کتنی بے چین ہوگی وہ، اس کے کیا اس وقت تاثرات ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا تم نے دیکھا یہ عورت کتنی پریشان تھی؟ کہاں؟ آپ نے فرمایا اترون هذه طارحة ولدها في النار،
کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت جس بچے کے لیے بے چین تھی، بے تاب تھی، کیا یہ اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے کسی آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ کیسے پھینکے گی؟ تھوڑی دیر کے لیے اوجھل ہوا تو اتنی پریشان تھی، آپ نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ مہربان ہے۔ جتنی یہ عورت اس بچے کے لیے مہربان ہے نا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ شکر ہے ہمارا واسطہ اس ذات پاک سے ہے جو اتنا نرم ہے، اتنا مہربان ہے۔ اپنی زندگی میں ہم تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے احکام دیے ہیں جن کو ہم روزانہ توڑتے ہیں، کتنی ساری اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنی زندگی میں غور کرے، ہر ایک گناہ گار ہے۔ اپنی زندگی میں اگر ہم غور کریں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ہم، کتنے اس کے احکام توڑتے ہیں ہم۔ اگر اللہ تعالیٰ سخت ہوتا تو زندگی میں 3 مہلتیں دیتا۔ ایک دفعہ کہتا کیا کر رہے ہو، یہ شرم نہیں آتی، حیا نہیں تمہیں، کیا کر رہے ہو یہ؟ اگلی دفعہ کرتے تو زور سے ایک لگا دیتا، اگلی دفعہ کرتے تو جس نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال کیا تھا چھین لیتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے اور ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت رہنا چاہتا ہوں، کا شرط یہ ہے کہ بولنا نہیں آپ نے۔ ان کا بہت اچھا، نہیں بولیں گے۔ خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں چڑھے، اس کا پھٹا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، سب کو ڈبو گے کہ کیا کر رہے ہو، یہ کشتی میں بیٹھے ہیں، دریا میں چل رہی ہے، آپ تختہ توڑ رہے ہیں، سب کو ڈبونے کا ارادہ ہے کیا؟ اخرقتها لتغرق اہلہا، کیا ڈبونے کا پروگرام ہے کیا؟ سب کو تختہ توڑ رہے ہیں آپ کا؟ میں نے کہا نہیں تھا بولنا نہیں ہے۔ کہا اچھا غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا، معاف کر دو۔ کوئی بات نہیں۔ آگے چلے، ایک بستی میں اترے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے پکڑ کے اس کو ذبح کر دیا۔ کہا توبہ توبہ، اتنا بڑا گناہ، اقتلت نفسا، ایک جان تم نے قتل کر دی۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا بولنا نہیں ہے۔ کیا غلطی ہو گئی، اب کے معاف کر دو، اگر آئندہ کر لوں تو پھر جو مرضی کرنا۔ ایک بستی میں گئے تو بھوک لگی ہوئی تھی بڑی شدید۔ تو اس زمانے میں عام تھا، مسافروں کی مہمان نوازی ہوتی تھی، ڈیرے ہوتے تھے، سرائے ہوتے تھے، اور لوگ بہت سخی ہوتے تھے۔ وہ بستی والے عجیب لوگ تھے۔ جب یہ حضرات اس بستی میں گئے تو جن 2-4 آدمی سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا یار ہم مسافر ہیں، بھوک لگی ہے بہت، تو کسی نے بھی کھانا نہیں کھلایا۔ اسی بستی میں آگے گئے تو ایک دیوار گرنے لگی تھی، تو حضرت خضر نے کہا حضرت موسیٰ سے آؤ ذرا مل کے اس دیوار کی تھوڑی سی لپائی کریں اور اس کو ذرا ٹھیک کریں، گر جائے گی یہ، اس کو گرنے نہیں دینا۔ چنانچہ اس دیوار کو مضبوط کیا۔ اب جب دیوار کو مضبوط کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھوک بہت لگی ہے، کھانا انہوں نے کھلایا نہیں، اتنی مزدوری کی ہے تو کم از کم ان سے پیسے تو لے لینا کچھ۔ بھائی کھانا نہیں دے رہے، پیسے تو دو نا، جو کام کیا اس کے پیسے دو تاکہ ہم کچھ کھا تو سکیں، بھوک لگی ہے۔ فرمانے لگے میں نے کہا نہیں تھا بولنا نہیں ہے۔ جو کہاں جب تیسری دفعہ بولے تو موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب ہم اور تم کٹھے نہیں رہ سکتے، یہاں ہماری جدائی ہے، اس لیے کہ آپ بولنا نہیں چھوڑیں گے اور ہم بغیر خاموشی کے آپ کو ساتھ رکھیں گے نہیں، لہذا آپ کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ تیسری دفعہ اللہ بھی یوں کرتا، پہلی دفعہ ڈانٹ دیتا، اگلی دفعہ لگا دیتا، تیسری دفعہ نعمتی واپس لے لیتا۔ یہ جتنے لوگ بدنگاہی کرتے ہیں
موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، عورتوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، لڑکیوں کو تکتے رہتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، نوجوان لڑکیوں کو تکتے رہتے ہیں، نمبر لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں، پھر رابطے ہو بھی جاتے ہیں، پھر ان سے رابطے رکھتے ہیں، میسیجز کرتے رہتے ہیں، فحش باتیں کرتے رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، حالانکہ اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ اللہ سے کوئی چھپ سکتا ہے کیا؟ بھائی اللہ سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس نادان اور بے وقوف نے یہ سمجھا کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ نہیں، اللہ دیکھتا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ کو سب پتہ ہے۔ لیکن اگر اللہ سخت ہوتا، اگر اللہ مزاج کا گرم ہوتا تو زندگی کیسے گزرتی، زندگی میں کیسے گزارا ہوتا؟ پکڑ چکے، ہم نے تو گناہ چھوڑنے نہیں، ہم سے تو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، اور اللہ پکڑتا رہتا، سختی کرتا رہتا، عذاب دیتا رہتا، نعمتیں چھینتا رہتا، تو ہمارے پاس بچتا ہی کیا؟ شکر ہے کہ ہمارا پروردگار نرم ہے، مہربان ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، اس لیے ہم اس کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، اس کی نعمتوں کو اسی کے خلاف استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ درگزر کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ روزانہ سمندر اللہ پاک سے اجازت چاہتا ہے، یا اللہ آپ مجھے اجازت دیں یہ جتنے آپ کے نافرمان ہیں ان سب کے شہروں پہ چڑھ جاؤں، ان کو غرق کر دو۔ روزانہ سمندر اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے۔ کراچی کا سمندر اگر ابل پڑے تو صرف کراچی کو نہیں ڈبوئے گا، ملتان بھی ڈوبے گا، صرف ملتان نہیں لاہور بھی ڈوبے گا، اتنا پانی ہے وہ۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ان یغرق ابن آدم، روزانہ سمندر اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے، یا اللہ آپ مجھے اجازت دیں ان سارے نافرمانوں کو بہا کے لے جاؤں، اور روزانہ زمین اللہ سے اجازت چاہتی ہے، یا اللہ آپ مجھے اجازت دیں ان نافرمان لڑکے لڑکیوں کو اپنے اندر دھسا دوں، اور آپ مجھے فرشتے روزانہ اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں اجازت دیں ان سب تیرے نافرمانوں کو ہلاک اور تباہ کر دیں، برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سمندر کی موجوں کو اور اپنی بپھری ہوئی زمین کو اور اپنے غصے سے غضبناک ہوئے فرشتوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ روزانہ یہ معاملہ پیش آتا ہے، روزانہ ان کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور اللہ ان سے کہتا ہے اگر تمہارا بندہ ہو تو پھر بیچ میں آؤ، تمہارا بندہ نہیں ہے تو پھر تم بیچ میں نہ آؤ، میں جانوں میرے بندے جانے۔ ہو سکتا ہے کبھی توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے کبھی توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے کبھی معافی مانگ لیں، اللہ کے کرم پہ قربان جائیں، اس کی عظمتوں اور اس کی مہربانیوں پہ قربان جائیں۔ آپ قرآن پاک کی آیتوں میں غور کریں نا تو اللہ کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر گنہگاروں کو مخاطب فرما کے فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اب اس آیت میں غور کیجیے، استغفروا، معافی طلب کرو، کس سے؟ ربکم، وہ کوئی پرایا نہیں ہے، تمہارا اپنا رب ہے جس نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، پروان چڑھایا ہے، تو اس سے معافی مانگنے میں تم چھوٹے ہو جاؤ گے کیا؟ رب سے۔ اب یہاں استغفر اللہ بھی کہہ سکتے تھے، اللہ سے معافی مانگو یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کا نام سن کے ڈر لگتا ہے۔ ربکم، تمہارا پروردگار ہے جس نے تمہیں پالا ہے۔ ماں پالتی ہے نا،
ماں پالتی ہے تو مہربان ہے، باپ پالتا ہے تو مہربان ہے، تو اللہ جو حقیقی پالنے والا ہے، حقیقی پالنہار ہے، اس سے معافی مانگو نا۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا واسطہ دے کر بندوں کو معافی مانگنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ بھائی مجرم پہل کرتا ہے یا مظلوم پہل کرتا ہے؟ آپ بتائیے، آپ نے کوئی ایسا مظلوم دیکھا جس پہ زیادتی ہوئی ہو اور وہ کہتا ہو آ کے مجھ سے معافی مانگو نا تاکہ میں آپ کو معاف کروں؟ آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسا مظلوم آج تک جس کی حکم عدولی بھی ہوئی ہو، اس کی نافرمانی بھی کی گئی ہو، اس کی دل آزاری بھی کی گئی ہو، اور وہ خود بلاتا ہو کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو نا؟ اللہ دعوت دے رہا ہے، اللہ اپنی ربوبیت کا واسطہ دے کر اپنے بندوں کو استغفار پر، معافی مانگنے پہ تیار کر رہا ہے۔ اور پھر جب وہ ہمیں نافرمانی سے معافی مانگنے پہ آمادہ کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ ہمارے دل میں اٹھنے والے وسوسوں کے جواب بھی دے رہا ہے۔ اب جب کسی گناہ گار کو کہا جاتا ہے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، تو فوراً دل میں خیال آتا ہے معافیاں بہت مانگیں گے پھر ہو جاتا ہے۔ ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے تو ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ اب تو معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ کس منہ سے معافی مانگیں؟ کل ہو گیا تھا، رو دھو کے معافی مانگ لی تھی، آج پھر ہو گیا ہے، پرسوں بھی ہو گیا تھا، ترسوں بھی ہو گیا تھا، روز روز ہوتا ہے، اب تو معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ جو آپ کو استغفار میں شرم آتی ہے نا، توبہ میں شرم آتی ہے، یہ شرم گناہ کے وقت آنی چاہیے۔ گناہ کرتے وقت شرمایا کرو، اب ہو گیا ہے تو شرماتے کیوں ہو؟ پھر مانگو معافی، اللہ کوئی تھک تھوڑی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ وسوسہ دل میں پیدا ہوتا ہے نا، یار کتنی دفعہ معافی مانگوں، گناہ تو پھر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان غفارا، معافی مانگو کس سے؟ جو تمہارا رب ہے اس سے معافی مانگو۔ اور پھر ہم سے تو بار بار ہوتا ہے، پھر کیا کریں؟ انہ کان غفارا، وہ ایک دفعہ تھوڑی معاف کرتا ہے، وہ بار بار معاف کرتا ہے۔ یعنی ابھی تو مانگ لو پھر ہو جائے گا، پھر مانگ لینا، پھر معاف ہو جائے گا۔ ہے کوئی ایسا کریم، ہے کوئی ایسا مہربان، ہے کوئی اتنا اچھا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ یہ اتنی لمبی جو میں نے آپ کو تلاوت سنائی نا، یہ ساری کی ساری اللہ پاک کی دعوت ہے گنہگاروں کو معافی مانگنے پر آمادہ کرنے کے لیے۔ بھائی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہ مانگو معافی، باڑ میں جاؤ، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، مہربان جو ہے، مہربان ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس سے دور رہیں، وہ نہیں چاہتا ہم اس سے کٹے رہیں، وہ نہیں چاہتا ہم اس سے دور رہیں، وہ نہیں چاہتا ہم اس سے ٹوٹے رہیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے عذاب کے مستحق بن جائیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کی جہنم میں جائیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اسے ناراض کریں، وہ چاہتا ہے ہم اس سے جڑے رہیں، ٹوٹ جائیں پھر آ جائیں، پھر ٹوٹ جائیں پھر آ جائیں، پھر ٹوٹ جائیں پھر آ جائیں، پھر ٹوٹ جائیں پھر آ جائیں۔ ہم توڑ توڑ کے تھک جاتے ہیں، اللہ جوڑ جوڑ کے کبھی نہیں تھکتا۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے۔
یہ اللہ کی دعوت ہے جو اللہ گناہ گاروں کو دے رہے ہیں۔ پھر اس ترجمے میں آپ غور کرتے جائیے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ہو کے کیا کہہ رہی ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، معافی مانگ لو اپنے پروردگار سے، وہ بار بار اور بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ جب تم اس سے معافی مانگو گے نا تو وہ تمہیں بہت انعام دے گا۔ معافی مانگو گے جو تم نے جرائم کیے ہیں، صرف اس کی معافی مانگو گے، اس پر بھی وہ تمہیں انعامات سے نوازے گا، موسلا دھار بارشیں دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں باغات بھی دے گا، تمہیں دریاؤں کا پانی بھی دے گا۔ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ پھر بھی تم نہیں مانگتے؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی پیشکشوں کے باوجود بھی، اتنی آفروں کے باوجود بھی تم اس سے معافی نہیں مانگتے۔ لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری نظروں میں اللہ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے؟ تم اللہ کو بڑا ہی نہیں سمجھتے؟ بھئی بڑا سمجھتے تو معافی مانگتے نا۔ وہ تمہیں اتنا معافی مانگنے پہ آمادہ کر رہا ہے لیکن تم معافی نہیں مانگ رہے، اس کا مطلب ہے تم اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھتے نہیں ہو آسمانوں کو، اس نے ایک دوسرے کے اوپر کتنے بڑے آسمان بنائے ہیں، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اتنے بڑے کے ساتھ تم یوں کر رہے ہو۔ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، وہ اللہ جس نے آسمانوں میں ستاروں کی روشنی بھر دی، اور وہ اللہ جس نے آسمان میں چراغ کی مانند سورج کو جلا رکھا ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے اور مٹی سے نکلنے والے غلوں سے بننے والے مادے سے بنایا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں اسی زمین میں واپس لوٹائے گا اور تمہیں مٹی میں ملا کے مٹی بنا دے گا۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے راستے بنائے ہیں جن راستوں پہ تم چلتے ہو۔ تو اتنی بڑی ذات کی تمہاری نظروں میں ویلیو نہیں ہے، تم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو۔ یہ ساری ترغیب، یہ سارا اللہ کا بیان ہے، یہ اللہ کا سارا بیان ہے، یہ اللہ پیشکشیں کر رہے ہیں، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا۔ کس کو؟ ساری رات جاگنے والوں کو نہیں، سارا دن روزہ رکھنے والوں کو نہیں، تبلیغ میں پھرنے والوں کو نہیں، مراقبے کرنے والوں کو نہیں، اور دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو نہیں، اور پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھنے والوں کو نہیں کہہ رہے، اور اپنی نگاہوں کو زمین پہ گاڑ کے چلنے والوں کو یہ پیشکشیں نہیں کر رہے ہیں۔ وہ تو ہیں ہی اللہ والے، یہ پیشکشیں ان کو کر رہے ہیں جو بہت زیادہ گناہ گار ہیں اور جنہوں نے کئی دفعہ توبہ توڑ بھی دی ہے، ان کو تسلیاں دے رہے ہیں، معافی مانگو معاف کر دوں گا، اور بار بار کروں گا، اور یہ انعام بھی دوں گا، یہ انعام بھی دوں گا، یہ انعام بھی دوں گا، یہ انعام بھی دوں گا۔ یہ اللہ کی شان اور اس کا دربار ہے جو گناہ گاروں کو صرف معافی مانگنے پہ اتنی آفریں کر رہا ہے۔ معافی مانگنے پہ کوئی انعام دیتا ہے کیا؟ مجرم کو معافی مانگنے پہ کوئی انعام دیتا ہے کیا؟ معافی کر دے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک مجرم معافی مانگے تو اس کو ترلے کروائے جاتے ہیں، چاہے جائے کہ معافی مانگنے کی پہلے ہی گارنٹی دے رہے ہیں، انہو کان غفارا، تم صرف معافی مانگ لو، ایک ضابطے کی چیز پوری کر لو، میں پہلے ہی تمہیں کہہ رہا ہوں نا معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور یقین سوچتے ہو کہ پھر ہو جائے گا تو پھر کیسے معافی ہوگی؟ پھر بھی کر دوں گا، پہلی گارنٹی دے رہا ہوں۔ اور معافی مانگو گے، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا۔ کتنا کم قسمت ہے وہ جو اب بھی اللہ سے معافی نہ مانگے، جو اب بھی اللہ کو راضی نہ کر پائے، اللہ کو راضی کیے بغیر مر جائے۔ اس سے بڑا کم قسمت اور اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ بھائیو، ہمارا واسطہ اس ذات گرامی کے ساتھ ہے، اس ذات پاک کے ساتھ ہے جو نرم ہے، مہربان ہے،
بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ جب ناراض ہوتے تھے نا بڑی مشکل سے راضی ہوتے تھے، تو طلباء ان کے ساتھ بڑے محتاط رہتے تھے کہ بھائی اگر ناراض ہو گئے نا حضرت بڑا مسئلہ ہے، پھر کئی دن کے رگڑے، کئی دن کی خواری، کئی دن کی ذلت، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے ان کو ناراض کرو ہی نہیں، ورنہ یہ ناراض ہو گئے تو پھر بڑا مشکل ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا اللہ ایسا ہے جس کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آ جاؤ میدان میں دعا کر لیتے ہیں۔ میدان میں دعا کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں استسقاء، بارش طلب کرنا اللہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کے میدان میں آ گئے اور آ کے دعائیں مانگی اللہ سے، بارش نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کر لیتے تھے۔ سارے انبیاء اپنی بات حضرت جبریل سے کہتے، حضرت جبریل اللہ کے پاس جاتے، اللہ کے ہاں سے پیغام لاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان دی تھی کہ وہ خود ہی اللہ سے ہم کلام ہو جاتے تھے اور اللہ اپنی آواز میں ان کو جواب دیتے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، یا اللہ بارش نہیں ہو رہی، دعائیں مانگ رہے ہیں، سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں دعاؤں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مجمع آپ لائے ہیں نا، اس میں ایک شخص ہے جو 40 سال سے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے اور اب تک اس نے توبہ نہیں کی، اس کو نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اعلان کیا بھائی اس مجمع میں جو شخص ایسا ہے جو 40 سال سے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے وہ اٹھ جائے تاکہ ہماری دعا قبول ہو، ہم سب کو عذاب میں نہ ڈالے، نکل جائے یہاں سے۔ اب ہر ایک کو اپنا تو پتہ ہوتا ہے نا، اس کو پتہ تھا کہ میں ہی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص تھا اس نے اسی وقت سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں اللہ سے کہا یا اللہ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں، اٹھوں گا تو اتنی بڑی دنیا کے سامنے رسوائی ہوگی۔ نبی کا زمانہ ہے، نبی کے زمانے میں اگر کوئی ایسا شخص نمودار ہو جو 40 سال سے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہو اور توبہ بھی نہیں کر رہا تو کتنی بڑی بدنامی کی بات ہے۔ یہاں اگر کہا جائے بھئی جس نے تم میں سے جوتی چوری کی ہے نا وہ کھڑا ہو جائے، اور وہ بیٹھا ہوا ہو، کیسے کھڑا ہوگا؟ تو دل دل میں کہنے لگا یا اللہ اٹھوں تو ذلیل ہو جاؤں، رسوا ہو جاؤں، نہ اٹھوں تو تیرے بندے پریشان ہیں، یا اللہ کوئی ایسی صورت نکال کہ بندوں کا بھی کام ہو جائے، میرا بھی کام ہو جائے۔ ابھی یہ دل دل میں اللہ سے کہہ رہا تھا کہ دھواں دھار بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے، یا اللہ نکلا تو کوئی بھی نہیں، دعائیں تو پہلے بھی مانگ رہے تھے، تو پہلے تو دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، آپ نے کہا کوئی نافرمان بیٹھا ہوا ہے، نکلا بھی کوئی نہیں، آپ نے بارش بھی دے دی، تو کیا وجہ ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سقیتکم بالذی منعتکم بہ، جس کی وجہ سے بارش کو روکا ہوا تھا اسی کی برکت سے تمہیں بارش دی ہے۔ یعنی وہ اتنا بڑا بزرگ ہے کہ پہلے اس کی نحوست تھی ایسی کہ سبھی کی دعا مردود ہو رہی تھی، اب وہ بزرگ اتنا بڑا بن گیا ہے کہ اس کی برکت سے تمہیں بارش ملی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ارنی ذالک العبد الطائع، اے اللہ مجھے وہ بندہ دکھا جس نے تجھے اتنی جلدی اتنا زیادہ راضی کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ انی لم افضحہ وہو یعصینی افافضحہ وہو یطیعنی، اے موسیٰ جب وہ نافرمان تھا میں نے اس وقت بھی اس کا نام لے کے اسے رسوا نہ کیا، اب تو وہ بیرا بن چکا ہے، اب اس کا نام تمہیں بتا کے کیسے اس کو رسوا کروں۔ اللہ کو منانا اتنا آسان ہے، اور یہ تو ہے بنی اسرائیلی، اس امت کے تو معاملات ہی عجیب ہیں۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی آسانیاں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی
یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میری امت کا حساب کتاب آپ میرے حوالے کر دیں۔ بھائی اور بھی تو اللہ نے بہت سارے کام اوروں کے حوالے کیے ہوئے ہیں نا، فرشتے لکھ رہے ہیں، حالانکہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بارش کے لیے فرشتے مقرر، روح نکالنے کے لیے فرشتے مقرر، تو فرشتوں کے ذمہ لگا دیے ہیں نا کام، حالانکہ اللہ خود کر سکتا ہے۔ تو قیامت کے دن میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیں۔ لِأَلَّا تَفْتَضِحَ عِنْدَ الْأُمَمِ، اور میں اپنی امت کا حساب خود لوں تاکہ میری امت کے عیوب اوروں کے سامنے نہ کھلیں اور میری امت اوروں کے لیے سامنے رسوا نہ ہو۔ یہ ہمارے نبی کی اپنی امت پہ شفقت۔ کسی نبی نے اپنی امت کے لیے اللہ سے یہ والا سوال نہیں کیا، کسی نبی نے نہیں کیا۔ اتنی محبت اللہ سے، اللہ کے نبی کو اپنی امت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیری امت تیرے سامنے بھی رسوا نہ ہو۔ تو اوروں کے سامنے ان کو رسوائی سے بچانا چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اوروں کے سامنے تو نہ کھلیں، تیری امت کے عیب تیرے سامنے بھی نہ کھلیں۔ میں ان پہ ستاری کی چادر ڈال کے ان گناہ گاروں کو بخش کے جنت میں بھیج دوں، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ معاملہ بڑا عجیب ہے، اس لیے ہم گناہ گاروں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہو کر اپنے پروردگار کی ماننے والے اور ماننے والیاں بن جائیں۔ ملازم سیٹھ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، چھوٹا سرکاری ملازم اپنے باس کے خلاف نہیں چل سکتا، ایک شریف بیوی اپنے خاوند کے خلاف نہیں چل سکتی۔ ہم کیسے بندے ہیں کہ سارا دن اپنے پروردگار کے خلاف چلتے ہیں؟ کیسے بندے ہیں ہم؟ کھا بھی اس کا رہیں، پی بھی اس کا رہیں، زمین بھی اس کی، ہاتھ بھی اس کے، پاؤں بھی اس کے دیے ہوئے، آنکھیں بھی اس کی، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوں، آنکھوں اور دل، ان سب کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھوں گا کہ تم نے یہ کہاں استعمال کیے تھے، آنکھوں سے کیا دیکھا تھا، کانوں سے کیا سنا تھا، دل میں کس کو بسایا تھا۔ عشق مجازی کا مریض کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا کہ یا اللہ اپنے جیسا پیشاب اور پاخانے سے بھرا ہوا انسان، اس سے دل لگ گیا تھا، اس کو دل میں بسا لیا تھا اور آپ سے میں نے محبت نہیں کی۔ اپنے جیسا انسان پیشاب سے بھرا ہوا، پاخانے سے بھرا ہوا، گندگی سے بھرا ہوا، بدبو سے بھرا ہوا، اس کو دل میں بسا لیا، آپ کے لیے گنجائش ہی نہیں تھی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ دل کے بارے میں بھی سوال کروں گا، اس میں کس کو بسایا تھا تم نے؟ گندگی سے بھرے ہوئے انسانوں کو بسا لیا اور ذات کو نہیں بسایا جو ہر عیب سے پاک ہے، اور تمہارا پالنہار ہے، تمہارا پروردگار ہے، جس کی ہر وقت تمہیں ضرورت ہے، اس کو نہیں بسایا تم نے، اپنے جیسے گندے انسان کو بسا دیا، جس کے جسم سے روزانہ پاخانہ نکلتا تھا، جس کے جسم سے روزانہ پیشاب نکلتا تھا، جس کی ناک سے گندگی نکلتی تھی، جس کا منہ گندگی سے بھرا رہتا تھا، اور جس نے تھوڑے ہی عرصے میں گل سڑ جانا تھا، اور جس نے تھوڑے ہی عرصے میں جس کی جوانی نے ڈھل جانا تھا، جس کے چہرے پہ جھریوں نے پڑ جانا تھا، جس کے چہرے کے رنگ نے بدل جانا تھا، جس کے گالوں نے چپک جانا تھا، اور جس کی آنکھوں نے کیڑوں کی خوراک بن جانا تھا، جس کی پلکوں نے جھڑ جانا تھا، جس کی بھووں نے جھڑ جانا تھا، اس سے تم نے دل لگا لیا۔ کچھ تو خیال کرتے، کچھ تو سوچتے۔
کچھ تو شرم کرتے، کچھ تو حیا کرتے۔ میں دیکھ رہا ہوں اور تم یہ کام کرتے ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، پوچھوں گا تم سے۔ اس لیے بھائیو، مرنے سے پہلے مہلت ہے، مرنے سے پہلے چانس ہے، مرنے سے پہلے موقع ہے۔ ہر ایک توبہ کر سکتا ہے، اللہ کو منا سکتا ہے۔ حضرت بہلول ایک دفعہ بازار میں کھڑے رو رہے تھے، کسی نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے بندوں کو اللہ سے ملانا چاہتا ہوں، اللہ ملنے کے لیے تیار ہے، بندے تیار ہی نہیں ہیں۔ پھر کسی نے دیکھا قبرستان پہ کھڑے رو رہے ہیں، کہا کیا ہو گیا آج پھر رو رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے اللہ کو بندوں سے منانے کی کوشش کر رہا ہوں، بندے تیار ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ آج اللہ مانتا ہے، آج اللہ تیار بیٹھا ہے۔ آپ اپنے نبی کے ارشادات میں غور کیجئے، ہمارے نبی نے کتنی واضح بات فرمائی ہے۔ ان اللہ، دیکھیے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، یہ میرے بازو دیکھ رہے ہیں، دونوں باہیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کو کہتے ہیں یبسط یدہ۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ اپنی باہیں پھیلائے ہوئے منتظر ہے تاکہ رات کے گنہگار دن میں توبہ کریں اور دن کے گنہگار رات میں توبہ کریں۔ اور یہ اللہ کی باہیں نہ دن کو سکڑتی ہیں نہ رات کو سکڑتی ہیں، دن کو بھی پھیلی ہوئی ہیں، رات کو بھی پھیلی ہوئی ہیں، دن کو پھیلی ہوئی ہیں رات کو گناہ کرنے والوں کے لیے، اور رات کو پھیلی ہوئی ہیں دن کو گناہ کرنے والوں کے لیے۔ ہر وقت یہ باہیں پھیلی ہوئی ہیں تاکہ گناہ گار بندے توبہ کریں۔ اب بھی کوئی اللہ کو راضی نہ کرے، اللہ کو روٹھے ہوئے اللہ کو نہ منائے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوائے اور اپنے لیے جنت کا فیصلہ نہ کروائے، تو پھر وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ تو میں بھی، آپ بھی آج اس مجلس میں سچی توبہ کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کرتے ہیں۔ وہ جو تبلیغ والوں کو کہتے ہیں انشاءاللہ، وہ ہیں، وہ نہیں، بس جو ہوا سو ہوا۔ اب راستے تبدیل کریں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنا گیٹ اپ تبدیل کریں، اپنا ظاہر بھی بدلیں، اپنا باطن بھی بدلیں، اپنے جذبات بدلیں، اپنی تنہائیاں بدلیں، اپنی جلوتیں خلوتیں بدلیں، اپنی پوری زندگی کو ایسا بنائیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ کس کو پسند آ جائیں؟ کس کو پسند آ جائیں؟ کتنے خوش قسمت ہیں وہ بندے جو اللہ کو پسند ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ جب نہاتے دھوتے کپڑے شپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے تو مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ سے کہتے، اللہ، لوگ آئینے پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں، یا لوگ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، مجھے تو بتا میں تجھے کیسا لگ رہا ہوں۔ آپ کو اچھا لگوں نا میں، سب نے کہہ دیا واہ واہ، لیکن تجھے اچھا نہ لگا تو کس کام کا؟ ایک لڑکی کی رخصتی ہو رہی تھی تو اس کو خوب میک اپ کر رکھا تھا لوگوں نے، اس کے گھر والوں نے۔ تو ایک عورت نے اس لڑکی کی ماں سے رخصتی کے وقت کہا کہ بہن، آج تو آپ کی بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو اس کی ماں رونے لگی، کہنے لگی بہن، مزہ تو تب ہے جب اپنے دولہے کو اچھی لگے۔ آپ نے کہہ دیا بڑی خوبصورت، لیکن اس کو پسند نہ آئی تو کس کام کا حسن؟ مجھے ایک لڑکی نے میسج کیا کہ میری رخصتی ہو گئی ہے
گزشتہ رات میری پہلی رات تھی جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی میری اور میرے دولہے کی، تو میرے دولہے نے ایک دفعہ جی بھر کے مجھے دیکھا اور پھر مجھے کہا، اف تو مجھے پسند ہی نہیں آئی۔ کہا حالانکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہوں اور انہوں نے مجھے بہت پیار سے رکھا، میری ہر بات وہ پوری کرتے تھے، اور میں بڑی سج دھج کے آئی تھی، لیکن اس نے دیکھتے ہی پہلا جملہ مجھے یہ کہہ دیا، میری زندگی ٹوٹ چکی ہے۔ اس کے ایک جملے نے میری کمر توڑ دی ہے۔ مجھے اس نے کہا، اف تو مجھے نہیں پسند آئی۔ مزہ تو تب ہے جب اللہ کہے واہ واہ۔ مرنے سے پہلے موقع ہے، اپنے آپ کو ایسا بنائیں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ کو اچھے لگیں۔ اور اللہ پاک کو کیا اچھا لگے گا؟ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو کیا اچھا لگے گا، پتہ نہیں اللہ کو کیا پسند ہے، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ بھئی یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ نے بتایا کہ مجھے کیا پسند ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے تو پھر اسلام کائے کے لیے ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے بتا دیا مجھے یہ پسند ہیں، ان کی نقل کرو گے تو تم بھی اچھے لگو گے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم ان کی اتباع کرو، ان کی نقل کرو تو تم بھی اچھے لگو گے، اور میں تمہیں بھی پسند کروں گا، جیسے ان کو پسند کرتا ہوں تمہیں بھی پسند کروں گا۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا، جس سے پیار ہوتا ہے اس جیسا کسی کا گیٹ اپ ہو تو وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ میں ایک دفعہ اپنی والدہ کو ویل چیئر پہ صحیح کروا رہا تھا، صفا سے مروہ کی طرف، صفا سے مروہ جا رہے تھے، تو عورتیں اپنے ساتھ بچے لیے چل رہی ہوتی ہیں، بچے دوڑ رہے ہوتے ہیں، مائیں ان کو پکڑ رہی ہوتی ہیں، وہ ہاتھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بچے چل رہے تھے نا دائیں بائیں، ان میں ایک چھوٹی بچی تھی، وہ میری بچی کے بالکل جیسے کاپی تھی، یعنی پوتی ہوئی میری والدہ کی۔ تو میری والدہ نے کہا ذرا تیز چلاؤ تیز چلاؤ تیز چلاؤ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تیز چلاؤ تیز چلاؤ۔ میں نے تیز چلایا، تو جب تیز چلایا تو ہم اس بچی تک پہنچے، میری والدہ نے اس کو پکڑ لیا، گود میں بٹھا لیا اور چومنے لگ گئی اور رونے لگ گئی۔ میں نے کہا امی اس کی ماں کیا کہے گی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہنے لگی میری بیٹی کا نام لیا، بالکل اس جیسی لگ رہی ہے۔ چونکہ گھر سے نکلے ہوئے ہمیں 15-20 دن ہو گئے تھے، تو عورتیں تو عادی نہیں ہوتی نا گھر سے نکلنے کی، ہم تبلیغ والے تو عادی ہوتے ہیں اس لیے زیادہ ہمیں یاد نہیں آتی، لیکن عورتوں کو آتی ہے۔ تو وہ اس کو چومنے چاٹنے لگ گئی اور اس کو گود میں بٹھا لیا اور اس کو پیار کرنے لگ گئی، اور پوچھنے پہ کہا بالکل اس جیسی ہے۔ تو کیا خیال ہے جو حضور کا گیٹ اپ بنائے گا اللہ کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا؟ اللہ بھی اس کو پیار کرے گا نہیں کرے گا؟ اور خود کہا ہے فَاتَّبِعُونِي، ان کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر تم بھی اللہ کو اچھے لگو گے۔ تو آج اس مجلس میں میں اور آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا عزم کریں، نیت کریں۔ تیار ہیں؟ اپنے آپ کو بدلیں گے؟ جن کے چہروں پہ پوری داڑھیاں نہیں ہیں رکھ لو۔ تبلیغ والے بیان میں یہ نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اس کو ایک دفعہ نکالو پھر یہ خود ہی رکھے گا۔ لیکن مجھے تو کہنا ہے چونکہ مجھے دوبارہ اب ہاتھ نہیں آئیں گے، مجھے تو کہنا ہے جن کے چہروں پہ پوری داڑھیاں نہیں ہیں رکھو، اپنے نبی کے گیٹ اپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھو۔ سارے نبیوں کی داڑھی تھی، حضرت آدم کی داڑھی تھی، حضرت نوح کی پوری داڑھی تھی،
حضرت ابراہیم کی پوری داڑھی تھی، حضرت موسیٰ کی پوری داڑھی تھی، حضرت عیسیٰ کی پوری داڑھی تھی اور ہے، اور وہ آئیں گے تو وہ داڑھی کے ساتھ آئیں گے۔ اور سب سے پیارے، سب سے اچھے، سب سے بلند، سب سے بالا، سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم سرکار دو عالم، وجہ کائنات، سرور کونین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی داڑھی تھی۔ امام حسین کہتے ہیں کف اللحیہ، میرے نانا کی داڑھی گھنی تھی۔ تو آپ کو پھر کیوں، کون سی چیز مانے ہے پوری داڑھی رکھنے میں؟ رکھیں، تیار ہیں؟ سر، اپنے سر ڈھانکنے کی نیت کریں۔ ننگے سر ہمارے نبی نہیں پھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، پگڑی باندھیں۔ پگڑی ہمارے نبی کی سنت ہے، اور پگڑی ملتان کی تہذیب بھی ہے۔ آپ اپنی تاریخ اور تہذیب اٹھا کے دیکھیے، ملتان کے سارے مردوں کے سروں پہ پگڑی ہوتی تھی۔ یہ سرائیکی تہذیب ہے، یہ سندھی تہذیب ہے، یہ بلوچی تہذیب ہے، یہ پختون تہذیب ہے، یہ پنجابی تہذیب ہے پگڑی۔ اور ہمیں تہذیبوں سے کیا، ہمارے نبی کی تہذیب ہے۔ پنجابی نہ بھی پہنتے تب بھی ہم پہنیں گے، پٹھانوں کی تہذیب نہ بھی ہوتی ہمیں پھر بھی پہننی ہے، سندھیوں، سرائکیوں اور بلوچوں کی تہذیب نہ بھی ہوتی تب بھی ہمیں پہننی ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام حسین 10 محرم کو جس وقت شہید ہوئے، اس وقت ان کے سر پہ پگڑی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، اس سے پہلے نہیں تھی۔ جب میدان جنگ میں اترے تو لوہے کی ٹوپی تھی جو جنگ میں پہنی جاتی ہے ہیلمٹ کی طرح سے، پہلے وہ تھی، اس پہ زخم آیا، ٹوٹ گئی، اس کو اتار دیا۔ جب سب شہید ہو گئے، امام حسین کا سارا گھرانہ شہید ہو گیا، حضرت قاسم، حضرت علی اکبر اور باقی جتنے بچے شہید ہوئے، جب سب کے سب شہید ہو گئے، اب شہید ہونے کے لیے بچے ہی صرف حضرت امام حسین، تو واپس آئے اپنے خیمے کی طرف، اور وہ ٹوپی جو ٹوٹ گئی تھی اور خون آلود ہو گئی تھی اس کو اتارا اور امامہ پہنا، پگڑی پہنی، اور پگڑی پہن کے میدان میں آئے اور پگڑی کی حالت میں شہید ہوئے۔ پگڑی پہنے، نمازوں کی پابندی کریں، اذان سنتے ہی نماز پہ آنا، یہ اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، اور تمام اہل اللہ کی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ اذان سن کے مسجد میں آنا، اذان کی آواز کان میں پڑے، مرد مسجد کی طرف چلے، عورت مصلی کی طرف جائے، اس کی عادت بنا لے۔ اگر آپ نے اس چیز کو قابو کر لیا نا، اس چیز کو، کیا؟ اذان سن کے سب کام ادھورے چھوڑ کر پہلے مسجد میں اس چیز کو آپ قابو کر لینا، سارا دین آپ کا قابو ہو جائے گا۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان نیکوں کے بعد ان کی جو اولادیں آئیں، ان کے بعد جو لوگ آئے وہ ایسے بد نصیب نکلے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور شہوتوں کی پیروی کی، شہوتوں کی زندگی گزارنے لگے۔ علماء کہتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے جو نماز میں کوتاہی کرے گا وہ شہوتوں کے گناہوں میں مبتلا ہوگا، جو نماز کو اہمیت دے گا وہ شہوتوں کے گناہوں سے بچے گا۔ اور اس کی تائید قرآن پاک کی ایک آیت سے بھی ہوتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور دوسرے گناہوں سے بھی۔
صرف اس چیز کو قابو کر لیں گے نا، ہر چیز قابو میں آ جائے گی۔ اذان سن کے سب سے پہلا کام، کسی سے کوئی بات کر رہا ہے، بھائی اذان ہو گئی ہے، چپ، چلے جائیں مسجد، بات بعد میں ہو جائے گی۔ چائے پی رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے، بعد میں گرم ہو جائے گی، پہلے نماز پڑھ کے آ جائے۔ اللہ کو دکھائیں، یا اللہ آپ میرے نزدیک بہت اہم ہیں، آپ بہت اہم ہیں۔ اللہ کو دکھائیں اپنے عمل سے، یا اللہ آپ کا حکم میرے لیے سب سے اہم ہے، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں آپ کے حکم پہ، آپ کے بلاوے پہ، آپ کی آواز پہ۔ یہ اللہ کو دکھائیں۔ جو بندہ اذان سن کر اپنے کام ادھورے چھوڑ کر مسجد کو چلتا ہے، جو عورت اذان سن کر سارے کام ادھورے چھوڑ کر مصلی کی طرف آتی ہے، چاہے اس کے پڑھنے کے ایام نہ بھی ہوں تب بھی اذان سن کے وضو کر کے مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، خدائے پاک کی قسم ایسے نمازی مردوں اور عورتوں کی اللہ کوئی دعا رد نہیں کرے گا۔ آزما کے دیکھ لیجئے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اللہ کے ہاں اچھائی ہے۔ جو اللہ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اللہ بھی ان کی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ جو اللہ کی بات کو ٹالتے رہتے ہیں، پھر ان کی دعائیں بھی ٹلتی رہتی ہیں۔ اور جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے۔ تو ایسی نماز پڑھیں گے، آپ کی آواز نہیں نکلتی، ایسی نماز پڑھیں گے نا، نماز تو آپ پڑھتے ہیں سارے، اللہ کا شکر ہے، ایسی نماز اذان سن کے کون سے 20 منٹ میں آپ بلڈنگ بنا لیں گے، کون سے 20 منٹ میں کروڑوں کما لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، مقدرت سے زیادہ آپ نہیں کما سکتے۔ لیکن اپنے عمل سے اگر آپ نے اللہ کو غیر اہم کر دیا تو آپ بھی غیر اہم ہو جائیں گے۔ اپنے عمل سے آپ نے اللہ کو اہم بنا دیا، اللہ کو اہم دکھایا، تو اللہ بھی آپ کو اہم کر دے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ علیہ السلام گھر میں تشریف رکھتے تھے، جب اذان کی آواز سنتے تھے تو ایسے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ بات چیت چل رہی ہے، اذان ہو گئی تو آپ بالکل بیگانے کو بات مکمل کر لیں، بھئی اذان سن لی، چلو جی خاموش ہو جاؤ، اب اذان کا جواب دے دیا، بات مکمل کر لی، اب چلے گئے نماز کے لیے۔ ایسے نہیں، اذان ہوئی یہ جا رہے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں۔ ایسی نماز کون کون پڑھے گا؟ اے اللہ مجھے بھی توفیق دے، ان سارے دوستوں کو توفیق دے، ہماری ساری بہنوں بیٹیوں کو توفیق دے۔ جس دن آپ نے یہ شروع کر دیا نا، اس دن آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ جس دن آپ نے یہ شروع کر دیا، اس دن آپ کی زندگی میں برکتیں شروع ہو جائیں گی۔ جس دن آپ نے یہ شروع کر دیا، روزی کے مسئلے حل، رشتوں کے مسئلے حل، پریشانیاں حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جس دن آپ نے یہ والا وظیفہ اختیار کر لیا، یہ وظیفہ ہے اذان سن کے سارے کام چھوڑ کے پہلے مسجد، پہلے مصلی پر۔ جو نماز نہیں پڑھ سکتی ان ایام میں، مصلی پہ آ کے حاضری تو لگا سکتی ہے نا بھائی، عورت حاضری تو لگا سکتی ہے نا، نماز نہیں پڑھ سکتی، سجدہ نہیں کر سکتی، حاضری تو لگا سکتی ہے۔ جو ہی اذان کی آواز کان میں پڑی، وضو کیا، آ کے مصلی پہ بیٹھ گئی، اللہ میاں سجدہ کرنا آپ نے منع کیا ہے اس لیے سجدہ نہیں کرتی، لیکن آپ نے بلایا ہے تو آ گئی ہوں۔ اللہ کو کتنا پیار آئے گا اس عورت پہ، اس عورت کی دعائیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ ہماری عورتیں ایسے نہیں کرتی، ہماری عورتیں سمجھتی ہیں ان دنوں میں چھٹی ہے، بالکل چھٹی۔ چنانچہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ عادت بگڑ جاتی ہے، ان دنوں میں پڑھی نہیں، اب جب پڑھنے کے ایام آ گئے اب سستی، ایک نقصان۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا ذہن بن جاتا ہے، امی کبھی پڑھتی ہے کبھی نہیں پڑھتی ہے، آپ ہی کبھی پڑھتی ہے کبھی نہیں، ان کو کیا پتہ ایام کیا ہوتے ہیں، ان کا ذہن بن جاتا ہے یہ کبھی پڑھتی ہے کبھی نہیں پڑھتی، لہذا وہ بھی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ لیکن جب
اذان سن کر وضو کر کے مصلی پہ جائے گی تو بچوں کا بھی ذہن بنے گا کہ بھئی یہ اذان سن کے، اذان کے بعد یہ کسی کی نہیں ہے، اور عادت بھی برقرار رہے گی، اور اللہ بھی دیکھے گا سجدہ نہیں کر سکتی تب بھی میرے بلاوے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے کہ یا اللہ یہ تو کر سکتی ہوں نا، آگے نہیں کر سکتی، یہ تو کر سکتی ہوں نا، آپ نے بلایا تھا، بندی حاضر ہے۔ اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثلو، اے اللہ جب تیرا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے پھر مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، میں بے قرار ہو کر تیرے در کی طرف دوڑتا ہوں۔ اجیب اذا نادا بسمع وطاعت وبی نشوۃ لبیک یا من لہ الفضل، اور یا اللہ جب آپ بلاتے ہیں نا مجھے تو بس مجھ پہ ایک عجیب نشاط ہوتا ہے اور میں لبیک کہتا ہوا تیرے در کی طرف بھاگتا ہوں۔ داڑھی رکھیں گے، پگڑی بھی پہنیں گے، نماز بھی ایسے پڑھیں گے، ویسے تو آپ پڑھتے ہی ہیں، ایسے پڑھیں نماز۔ پھر آپ کو نماز میں جو کہتے ہیں نا نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، دھیان نہیں لگتا، دل نہیں کرتا، آپ یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھ لیجئے، آپ کا سلام پھیرنے کو پھر دل نہیں کرے گا۔ جب آپ نے اللہ کو اہمیت دی تو اللہ توجہ دے گا، جب اللہ توجہ دے گا نا آپ کا دل لگے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، جس کا نماز میں دل نہیں لگتا اس لیے نہیں لگتا کہ اللہ کی اس پر توجہ نہیں ہے۔ جب اللہ کسی پہ توجہ دیتا ہے نا پھر اس کا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ روز اقدس پہ جاتے ہیں، جالی سے ہٹنے کو دل نہیں کرتا، اور بہت سے لوگ ویڈیو بناتے بناتے گزر جاتے ہیں، ٹھہرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ان کو، اور اگر کوشش بھی کریں تو ٹھہرنے نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ توجہ نہیں ہے، وہاں سے توجہ نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ شرطے ادھر سے دھکے دے کے ہٹا رہے ہیں، ادھر سے دھکے دے کے ہٹا رہے ہیں، ان کو کچھ کہی نہیں رہے، اس لیے کہ وہاں سے توجہ ہے، اس توجہ کی برکت سے ڈٹے ہوئے۔ ہاں ایسے ہی ہے۔ دیکھیں نا، آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ آپ سے یوں ملے، دیکھ رہا ہو ادھر اور ہاتھ بھی دے 3 انگلیاں، تو آپ کا دوبارہ ملنے کو دل کرے گا؟ لیکن اگر آپ کسی کے پاس گئے، اس نے کہا آئیے، گلے لگایا، چائے پی لیجیے، آپ کا دوبارہ بھی جانے کو دل کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس لیے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس لیے نماز میں دھیان نہیں لگتا کہ آقا خالق اور مالک کی رحمت متوجہ نہیں ہے ہماری طرف، چونکہ ہم ٹال کے آئے، دنیا کو ترجیح دے کے آئے، دنیا کو ترجیح دے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے، یہ بھی دیکھتا ہے کہ نماز کو مقدم کرتا ہے یا کسی اور چیز کو مقدم کرتا ہے، اس کے دل میں نماز کی اہمیت کتنی ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو، تمہاری نظروں میں تو دنیا کی ویلیو ہے، تو ایسی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، پھر آپ کا نماز میں دل لگے گا، اور کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ یہ جو میں نے کہا نا بدلے، آج اس مجلس میں توبہ کریں اور بدلے، اس بدلنے کی تفصیل عرض کر رہا ہوں۔ کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کا دل نہیں دکھانا، اس لیے کہ جس کا ہم دل دکھاتے ہیں عام طور سے وہ کمزور ہوتا ہے، تو وہ کمزور ہے، اس کا رب کمزور نہیں ہے۔ کسی ایم پی اے، کسی ایم این اے کے چیلے کو کوئی تنگ کرتا ہے؟ بولیے، کسی ایم پی اے ایم این اے کے چیلے کو کوئی تنگ کرتا ہے؟ کیوں؟ بڑے آدمی کا آدمی ہے، یہ فلاں کا آدمی ہے۔ یہ یاد رکھیے، ہر کمزور اللہ کا آدمی ہے، طاقتور بھی اللہ کا آدمی ہے، لیکن طاقتور کو طاقت پہ ناز ہوتا ہے، طاقتور کو طاقت کا سہارا ہوتا ہے، طاقتور کو طاقت
پہ بھروسہ ہوتا ہے، طاقتور کو طاقت کا آسرا ہوتا ہے، کمزور کو صرف اللہ کا آسرا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی طاقتور پہ زیادتی اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی کمزور کے ساتھ زیادتی خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کا حمایتی اللہ ہے۔ کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ مالدار کی بیٹی کسی کے گھر میں رخصت ہو کے جائے تو ساس بھی اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، نند بھی اس کے سامنے کھڑی، طاقتور کی بیٹی۔ اور کسی غریب کی بیٹی کسی کے گھر چلی جائے تو ساس کی چڑھائی بھی اس پر، نند کی چڑھائی بھی اس پر، خاوند کی چڑھائی بھی اس پر، اس لیے کہ اس کے بھائی مزدور ہیں، اس کا باپ مزدور ہے، کیا کر لیں گے؟ نہیں، اللہ بڑا زبردست ہے، اللہ بڑا زبردست ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ عراق میں ایک شخص تھا، بہت مالدار، بہت پیسے والا، بڑی خوشحال زندگی تھی۔ ایک دن اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے گھر آیا تو دروازے پہ کسی سائل نے دستک دی۔ کھانا لگ چکا تھا، ابھی کھانا کھانے لگا تھا، اس نے جو سائل نے لگائی صدا اور دی دستک تو اس کو غصہ آ گیا، یار یہ کوئی ٹائم ہے؟ سارا دن تھکے تھکائے آتے ہیں، آ کے کھانے میں بیٹھے، اس کو کوئی اور کوئی گھر ہی نہیں ملا اس کو، اور ہمیں آ کے اس نے ڈسٹرب کیا ہے۔ تو گیا اور زور سے اس کو ایک تھپڑ مارا، دفعہ ہو یہاں سے، اور کوئی کام ہی نہیں تم لوگوں کا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ پروفیشنل ہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کو کیا پتا پروفیشنل ہے؟ آپ نے کوئی نادرا سے اس کا ریکارڈ نکلوایا ہے؟ آپ کو کیا پتا مجبور ہے یا پروفیشنل ہے؟ ہمارے حضرت جی فرمانے لگے، بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے ہم مطاف میں، تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ جو میرے حضرت جی کے شیخ تھے، ان سے ایک سائل نے کچھ سوال کیا تو حضرت نے نکال کے دے دیا۔ تو حضرت کہتے ہیں میں نے حضرت اپنے شیخ سے عرض کیا، حضرت یہ مستحق نہیں تھا، یہ تو فرماتے ہیں حضرت نے مجھے ترچھی نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، تمہیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تم اس کے مستحق ہو، تم حقدار ہو، یا بلا استحقاق وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے؟ جب وہ بلا استحقاق دیتا ہے تو تم بھی یہ نہ دیکھا کرو کہ استحقاق ہے کہ نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے تو مسئلہ ہے کہ بھئی جو غریب ہے اسی کو دینی چاہیے، لیکن صدقے کے لیے تو کوئی استحقاق نہیں چاہیے، جو مانگ رہا ہے دے دو۔ تھپڑ مارا اس کو، وہ بیچارہ غریب آدمی کیا کرتا، چلا گیا، یہ آ کے کھانے میں بیٹھ گیا۔ اللہ کی شان، اس کے حالات گرنا شروع ہو گئے اور بہت جلد اتنے گر گئے، سب کچھ بک گیا، دیوالیہ ہو گیا، یہاں تک کہ بیوی سے کہنے لگا کہ اب میں آپ کو بھی روٹی نہیں دے سکتا، یہ گھر مجھے بیچنا ہے، میں آپ کو روٹی نہیں دے سکتا اور آپ میری وجہ سے پریشان ہوں گی، میں آپ کو فارغ کرتا ہوں، آپ جائیں۔ چنانچہ اس کو طلاق دے دی۔ کچھ وقت گزرا، اس عورت کا رشتہ آیا، اس کا رشتہ ہو گیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ عورت اپنے اس دوسرے خاوند کے ساتھ کھانے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اچانک کسی سائل نے دروازے پہ دستک دی، تو اس نے بیوی سے کہا یہ روٹی جو ہے نا یہ اس کو دے آؤ، پتہ نہیں بیچارہ کون مجبور پریشان ہے، دے آؤ اس کو۔ جب یہ گئی تو واپس ہی نہیں آئی، گیا تو بے ہوش پڑی تھی، چھینٹے مار کے اس کو اٹھایا، اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عجیب بات پیش آئی۔ کہنے کیا؟ کہنے لگی آپ سے پہلے میں جس خاوند کے پاس تھی بہت مالدار تھا، کھانے پہ بیٹھے تھے، سائل آیا تھا، اس نے تھپڑ مار دیا، حالات خراب ہونا شروع ہوئے، پھر مجھے طلاق دے دی، آج میں نے دیکھا تو وہی تھا میرا پہلا خاوند، میرا پہلا خاوند تھا۔ تو اس خاوند نے کہا اس سے بھی عجیب بات بتاؤں؟ کہاں؟
کہ وہ جو سائل جس کو تھپڑ پڑا تھا وہ میں تھا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ کے لیے کوئی قسمت پلٹنا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، اس کو ادھر اس کو ادھر۔ کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا، خاص طور پر غریب اور کمزور سے ڈریں۔ بچو بھائی، اس کے قریب مت جاؤ، بد دعا دے دی تو ستیہ ناش کر دے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب شعر ہے، اتہزأ بالدعاء وتزدریہ وما یدریک ما صنع الدعاء سہام اللیل لا تخطی ولکن لہا امد وللامد انقضاء۔ فرماتے ہیں کہ کیا تو بد دعا کو ہلکا سمجھتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے؟ تو کیا کر لے گا، کر لے جو کرنا ہے، تو بد دعا کا مذاق اڑاتا ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ بد دعا سے کیا کچھ ہو جاتا ہے؟ ارے نادان، رات کے اندھیرے میں کی ہوئی دعاؤں کے تیر کبھی خطا نہیں جاتے، نشانے پہ لگتے ہیں۔ لہا امدن، ان کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن آخر وہ وقت بھی تو گزر جانا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کا حق نہیں کھانا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ اس میں بیوی بھی آ گئی، اس میں بچے بھی آ گئے، اس میں ماں باپ بھی آ گئے، پڑوسی بھی آ گئے، ساری دنیا کے سارے انسان آ گئے۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں بیویاں مظلوم ہوتی ہیں عام طور سے۔ جب وہ رخصت ہو کے جاتی ہے تو خاوند سمجھتا ہے کہ بکری آ گئی ہے، اب اس کو ذبح کرو، چاہے رکھو، چاہے دودھ نکالو، چاہے ذبح کرو۔ ذلیل بھی کرتے ہیں اور اپنی ماں کے سامنے اس کی بےزتی بھی کرتے ہیں، اپنی بہنوں کے سامنے اس کی بےزتی کرتے ہیں۔ یہ عام ہے، ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، ماں کے سامنے بہنوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اب جب یہ ماں کے سامنے اور بہنوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، جب یہ چلا جاتا ہے تو پیچھے وہ اس کی کھال اتارتی ہیں، اس لیے کہ ان کی نظروں میں تو آ گیا نا کہ اس کی عزت ہی نہیں ہے، لہذا وہ اس کو ذلیل کرتی ہیں، جھوٹے جھوٹے الزامات لگاتی ہیں۔ اور جن گھروں میں یہ ظلم ہوتا ہے ان گھروں میں سکون کیسے آ سکتا ہے یار؟ لوگ کہتے ہیں بندش کر دی کسی نے، بندش نہیں کی کسی نے، اس گھر میں ظلم ہے۔ بہت عام ہے یہ وبا، کہتے ہیں بندش کر دی، بندش کوئی نہیں کرتا۔ یہ جس گھر میں ظلم ہوگا اس میں رحمت پر بندش ہے۔ ظالم گھر پر کبھی رحمت نہیں آئے گی۔ جب رحمت نہیں آئے گی تو آپ کے سارے کام اٹکے رہیں گے، رشتے بھی رکے رہیں گے، کاروبار بھی رکا رہے گا، اور سارے کام آگے پیچھے ہوں گے، چونکہ ظلم ہو رہا ہے اس گھر میں۔ اس لیے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ بترسز آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ جب مظلوم بد دعا دیتا ہے تو قبولیت آگے بڑھ کے اس کی بد دعا کا استقبال کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام جب لشکروں کو بھیجتے تھے تو ان سے یہ کہتے تھے واتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ اور حجاب نہیں ہے، فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو وہ ان ساری باتوں کو عمل میں لائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں، سارے گھر کو نمازی بنائیں، سارے گھر کو قرآن پڑھنے والا بنائیں، سارے گھر کو غیبت سے برائی سے بچنے والا بنائیں، اور اپنی عورتوں کو شرعی پردے پہ آمادہ کریں، پیار سے، ڈنڈے سے نہیں، پیار سے، محبت سے ان کو بتائیں حضرت بیوی فاطمہ کا پردہ، حضرت اماں عائشہ کا پردہ، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کا برقع، ان کو سنائیں۔ ان سے کو کس کے ساتھ حشر کروانا ہے اپنا؟ حضرت اماں فاطمہ کے ساتھ کروانا ہے، حضرت اماں عائشہ کے ساتھ کروانا ہے، ان رنڈیوں کے ساتھ کروانا ہے؟ جس کی مشابہت اختیار کرو گی انہی کے ساتھ اٹھائی جاؤ گی۔ ذہن سازی کریں پیار سے، اور پھر ان کو برقعے پہ آمادہ کریں، اور سب سے اچھا برقع وہ سرائکی برقع ہے۔ جانتے ہیں سرائکی برقع؟ ٹوپی والا،
ملتان میں تو اب نظر نہیں آتا، آس پاس کے دیہاتوں میں کہیں اکا دکا نظر آتا ہے۔ سب سے اچھا برقع وہ ہے، وہ اصل میں برقع ہے۔ برقعے کا کام صرف جسم کو چھپانا نہیں، برقعے کا کام یہ ہے کہ جب وہ عورت اسے اوڑھ لے تو کسی دیکھنے والے کا دیکھنے کو دل ہی نہ کرے۔ یہ بھی برقعے کا کام ہے۔ ایسا برقع ہونا چاہیے، برقع ایسا ہونا چاہیے کہ گندے کی گندی نظر پڑے ہی نہیں۔ اب یہ والا برقع جو سرائیکی برقع ہے، یہ پہن کے کوئی لڑکی 17 18 19 20 سال کی 21 سال کی 24 سال کی گزرے بازار سے، کسی کا دیکھنے کو دل کرے گا؟ اور کالا برقع پہن کے گزرتی ہیں، برقع پہنا ہوا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک بدبخت اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں اشارے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں جیسے بری نظر کا اثر پڑتا ہے نا، بری نظر کا، نظر لگ گئی تو بیمار پڑ گیا، نظر لگی تو حادثہ ہو گیا، نظر پڑی تو چیز ٹوٹ گئی، نظر لگ گئی۔ اچھی نظر بھی لگتی ہے، اللہ والے کی نظر لگی، گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا، نیک ہو گیا، اللہ والے کی نظر لگ گئی۔ جیسے اچھی نظر لگتی ہے اور بری نظر لگتی ہے، ایسے ہی گندی نظر بھی لگتی ہے۔ کون سی نظر؟ گندی نظر۔ کسی گندے نے گندی نظر ڈالی، شہوت کی نظر ڈالی، یہ بھی لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب یہ جو برقعے والی عورت جا رہی ہے، جس پہ کسی گندے کی گندی نظر پڑی ہے، اب اس کے اندر بے برکتی آ جائے گی، اس کے حسن میں، اس کی جوانی میں بے برکتی آ جائے گی، اور اس کی عفت اور پاکدامنی میں بے برکتی آ جائے گی۔ اس گندے کی گندی نظر پڑی ہے نا، اب اس کو بھی گندے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ گندی نظر پڑی ہے تو گندے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کو بھی اپنی عورتوں کو آمادہ کریں کہ وہ صحیح معنی میں جو برقع ہے وہ اوڑھیں، اس میں ان کی عزت گھٹے گی نہیں، بڑھ جائے گی۔ ان کو لگے گی کہ گھٹ جائے گی، لیکن گھٹے گی نہیں، بڑھ جائے گی۔ ہم نے اس کو بہت آزمایا، بہت ساری نوجوان بچیوں نے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والیوں نے، کالجوں میں پڑھنے والیوں نے، اور یونیورسٹیوں میں پڑھانے والیوں نے یہ برقعے اوڑھے۔ شروع میں ان کو عجیب لگا، دیکھنے والوں نے بھی ان کو تانے دیے، لیکن آخر ان کو دیکھنے والیاں اس نتیجے پہ پہنچیں کہ اصل برقع تو یہی ہے، اور انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں پہ ایسی محنت کریں کہ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت آ جائے۔ ہمارے بچے حضور پاک سے متاثر ہوں۔ کس سے متاثر ہوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بچے متاثر ہیں کھلاڑیوں سے، ایکٹروں سے، کرکٹروں سے، ڈانسروں سے، سنگروں سے متاثر ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنے نبی سے متاثر کریں، کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔